أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 6 سے آگے کی آیتیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے. اگر یہ دنیا میں حاصل کر کے نہیں گئے تو آخرت میں کتنی بڑی قیمت انسان دینے کے لیے ریڈی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اتنی چیز اللہ تعالیٰ ابھی مانگ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بہت پاس آ گئی ہے وہ تم سے. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے پگھلے ہوئے کاپر کی طرح. جیسے تانبا جو ہے پگھلا دیا جاتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سے جو آسمان پگھل پگھل کے گرنا شروع ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. وہ پہاڑ جو زمین کو آج بیلنس کر رہے ہیں، خود ان کا وجود ہوا میں اڑ رہا ہوگا. اور اس دن جو حالت ہوگی وہ یہ ہوگی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی اپنے سب سے بڑے محبوب کو، اپنے سب سے قریبی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کس حال میں. حمیم کہتے ہیں ایسے دوست کو یا ایسے شخص کو جس کی محبت دل کی گہرائی میں جوش مار رہی ہے. حمیم اصل میں عربی زبان میں کھولتے ہوئے پانی کو بھی بولتے ہیں، ابلتا ہوا بوائلنگ واٹر. تو جس کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہوگی، انسان اسے دیکھے گا لیکن پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو، کس چیز کی ضرورت ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا. اور سب سے زیادہ انسان کے دل میں کس کی محبت رہتی ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں دیکھیں گے. یبصرونہم، سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا کلوز فرینڈ ہے، یہ تمہاری بیوی ہے. سب دیکھیں گے ایک دوسرے کو. لیکن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اگر اس دن جو مجرم ثابت ہو گیا، مجرم کون؟ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ مجرم. اسی حال میں بغیر توبہ کے، معافی کے اپنی زندگی سدھارے ہوئے مر گیا تو وہ مجرم ہے. خالی جمعہ کی نماز پڑھ لینا، خالی 1 مہینے کی عبادت کر لینا، نہ دنیا میں کسی کام کے لیے کافی ہے، نہ آخرت میں. ایسا آدمی مجرم ہے اللہ کا. تو مجرم کیا چاہے گا اس دن؟ مجرم مطلب کرمنل. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
سب سے زیادہ جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس کے بچے۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن کتنا سنگین اور ڈینجرس معاملہ ہوگا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، آگ میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لے۔ جن بچوں کے لیے آج اکثر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، دوسرے نیک کاموں کی فرصت نہ۔ دیکھیے کتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اکثر اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم جن کے لیے جا رہے ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے، بلکہ الٹا وہ چاہیں گے کہ آپ کو جہنم میں جھونک کر کے وہ اپنی جان بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس دن کی سزا سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو دے دیں گے، اور اتنا ہی نہیں، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو انسان دے دے گا کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں گیا، اے اللہ اس کو جہنم میں جھونک دیجئے، مجھے بچا دیجئے۔ اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائیوں کو بولے گا کہ میرے بھائیوں کو ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو، پوری فیملی کو، باپ، چچا اور پھوپھی، جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب کو کہے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا دیجئے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیجئے، خالی مجھے بچا دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلا، نیور، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ انہا لظا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بلیزنگ فائر، نزاعۃ للشوا، ایک ہی بار میں سر اور چہرے کی کھال اور اسکن کھینچ کے اتار کے پھینک دے گی اور اس کے بعد جلانا شروع کرے گی۔ نزاعۃ للشوا، یعنی وہ پکڑے گی، وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں کہ انسان جائے گا تب جلائے گی۔ حدیث میں ہے کہ وہ خود باہر نکل کے بلائے گی کہ تم آؤ، تم میرے لیے بنائے گئے، تم میرے لائق ہو، اور اس کے بعد ان کو پکڑے گی اور پورا سر اور چہرے کی کھال کھینچ کر کے اتار کے جلا کے پھینک دے گی، اور اس کے بعد گوشت کو جلانا شروع کرے گی، اس کے بعد ہڈیوں کو جلائے گی، اور اس کے بعد دل کو جا کے پکڑ لے گی، کیونکہ یہی دل ہے جو اللہ کی بات سنتا تھا لیکن اس کو اگنور کر دیتا تھا، لائٹلی لیتا تھا۔ اور سر اور چہرے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اسی سر میں دماغ ہے، عقل ہے، جس کا یوز اور استعمال صحیح نہیں کیا، اس لیے پہلے یہاں سے شروع ہوگا، دماغ۔ اور یہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اس لیے پہلے اس کو جلایا جائے۔ کس کو بلائے گی وہ؟ تدعو، وہ بلائے گی، ادھر آؤ، من ادبر وتولا، جس نے منہ پھیر لیا اور پیٹ پھیر کر کے چلا گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جسے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا کہ ادھر آؤ، اور وہ اٹھ کر کے ادھر چلا جاتا تھا۔ یہاں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی بات سنو، رسول کی بات سنو، لیکن یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، دوستوں کی باتیں، خرافات، غیبت، الٹی سیدھی باتیں، اس میں گھنٹوں گھنٹوں دل لگتا ہے۔ اللہ کی بات کی طرف تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کی طرف بلائے جاتے تھے، پیٹ پھیر کر کے، منہ پھیر کے چلے جاتے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا سے اگر انسان اسی حال میں مر گیا کہ اللہ اس سے خوش نہیں اور وہ اللہ کے فرائض، اس کے احکام پہ عمل نہیں کر رہا،
یا منمانی کر رہا ہے، ایک مہینہ یا ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن، پھر اس دن پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کو دے دے گا عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ آج اللہ تعالیٰ پوری دنیا نہیں مانگ رہا، بیوی بچوں کو، شوہر کو نہیں مانگ رہا، بس یہ بولتا ہے تم دنیا بھی کماؤ لیکن میرا جو فرض ہے اس کو وقت پر پورا کرو، حلال و حرام کی تمیز کرو، میرے حکموں پہ چلو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری پوری زندگی چینج کرنے کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔